الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو والیہ المصیر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اور ان کی قدر و منزلت، علو مکانی اور مرتبہ اور مقام کے حوالے سے ہر مسلمان آگاہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اس کی کل کائنات اور سارا اثاثہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اقدس اس کے مال و جان اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ معتبر اور محترم نہ ہو جائے، اس حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں بالعموم اور پوری دنیا کے اندر بالخصوص ایک بات چل رہی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی نازیبا جملہ کہہ دینا کیا واقعی قابل گرفت ہے، اور قابل گرفت ہے تو کیا اس کی سزا اس کی زندگی کا خاتمہ ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا چلوں کہ ملک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا حکمران سلیمان تاثیر، جو چند روز پہلے ایک قاتلانہ حملے کے اندر مارا گیا، اور مارنے والے نے یہ بات کہی کہ گورنر پنجاب نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قانون اسے کالا قانون قرار دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ سلیمان تاثیر کا قتل حق تھا یا ناحق تھا، لیکن دو تین باتیں قابل غور ہیں کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ایک انسان اپنی زبان کھولتے وقت دنیا جہان کی تمام حدود و قیود کو پامال کرتا ہے۔ شریعت کی بات چھوڑیے، یہ قانون اس ملک کے اندر شریعت کا قانون نہیں ہے، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے، ہمارے ایوان بالا اور زیریں نے اس قانون کو پاس کیا تھا کہ جو انسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ تو سلیمان تاثیر کو یہ حق کس نے دیا کہ ملک کے قانون کے بارے میں کالا قانون کہے؟ گویا کہ وہ خود پارلیمنٹ کی توہین کر رہا تھا، عدالت کی توہین کر رہا تھا۔ جس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر تھا، اس ملک کے آئین کو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے پامال کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، قانون بن گیا، آپ کی حکومت ہے، آپ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں اور آپ کا بہت بڑا کردار ہے، تو قانون کے حوالے سے بات بیچ چوراہے کے اندر نہیں کی جاتی۔
پارلیمنٹ کے اندر کی جاتی ہے، ایوان کے اندر کی جاتی ہے، اپنا بل لایا جاتا ہے اور اس پر ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد بل یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ ہمارے گورنر نے شریعت اسلامیہ کی توہین کے ساتھ ساتھ اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی بھی توہین کی، پارلیمنٹ کی بھی توہین کی، قانون ساز اسمبلی کی بھی توہین کی، اور اس کا جو انجام ہوا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ جو بھی مسلمان اس طرح کا واقعہ دیکھے گا کیا اس کا خون جوش نہیں مارے گا کہ کفار نے، یہود و نصارہ نے ہماری اقدار کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے مزاج کو، ہماری تہذیب کو، ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہ جب بھی جوش مارے گی اس طرح کا نتیجہ نکلے گا۔ پچھلی صدی کی ابتدا کے اندر جب ایک ہندو نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تو اس کا خاتمہ کرنے والا کوئی عالم دین نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ ہماری عدالتیں، ہماری پولیس، ہماری عدلیہ اور مقننہ اور ہماری انتظامیہ شاید وہ معاملے کو حل نہ کر سکے۔ اور ایک عالم کی بات کہ تمہاری بہو بیٹی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو کیا تم اپنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہاتھ ڈالا ہے، ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں بات کی ہے، ان کے تقدس کو پامال کیا ہے، رنگیلا رسول کے نام سے نعوذ باللہ کتاب لکھی ہے، تو ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس پر ہاتھ ڈالے؟ تو غازی علم الدین شہید نے اپنا کردار ادا کیا اور تاریخ کے اندر امر ہو گیا۔ اور متحدہ ہندوستان کی ایک بات بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ کے ایک ساتھی سر محمد شفیع ایک مقدمہ کے اندر پیروی کر رہے تھے کہ جس میں ایک خانسامہ نے ایک انگریز میجر کی بیوی کو، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، اسے قتل کر دیا تھا۔ اور سر محمد شفیع انجمن حمایت اسلام کے بانی مبانی اور امت مسلمہ کے بارے میں سوچنے والے بڑے مدبر اور بہت ہی متحمل مزاج انسان تھے۔ جب ان کا مقدمہ عدالت کے اندر پیش آیا تو سر محمد شفیع دلائل دیتے دیتے رونے لگ گئے۔ جج نے پوچھا کہ آپ جیسا متحمل مزاج اور بردبار اور شریف آدمی آج عدالت کے اندر دلائل دینے کی بجائے بلک بلک کے رو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل دماغ کے اندر بھی ہے، اگر وہ میجر کی بیوی میرے سامنے یہ حرکت کرتی تو آج جس ملزم کا دفاع میں کر رہا ہوں وہی جرم میں بھی کرتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہماری کل کائنات، ہمارا کل اثاثہ اور ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان کی ذات پر حملہ کرے اور مسلمان خاموش رہے۔ اور پھر ہماری عدالت عالیہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ سیشن جج نے ایک فیصلہ سنایا، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اور پھر رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن سلیمان تاثیر کی طرح کہ جیل کے اندر جا کے سیشن کے فیصلے کے بعد آپ ڈائریکٹ رحم کی اپیل بھیج دیں، یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ قانون کی عمل درآمد کی بات کرتے ہیں لیکن قانون کی دجیاں بکھیر رہے ہیں، اور جو بھی قانون کی دجیاں بکھیرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرے گا اور اس کا انجام اس سے برا ہوگا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کیا اس کی سزا واقعی موت ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر میں چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر کعب بن اشرف ایک یہودی قبیلے کا بہت بڑا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اور کون ہے کہ اس کی زبان کو بند کرے گا؟
اور آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان بند کرنے کے لیے کوئی ہیلا، کوئی فریب، کوئی طریقہ جو بھی تم اختیار کرو گے وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند ساتھیوں کو بقی تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور جو انہوں نے ہیلے اور بہانے سے کعب ابن اشرف کا قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا کوئی قصاص نہیں لیا اور اس کا قتل رائے گاں چلا گیا، چونکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ حرکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتقام لیا، اور پھر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اور ان کی رحمت للعالمین کے ایک لقب کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو ایک بوڑھی عورت ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بی بی کہاں گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ ان کی عیادت کے لیے چلے۔ یہ قصہ ہمارے مبلغین اور واعظین اکثر بیان کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سید الاولین والآخرین ان سے پاک اور صاف اور معتبر ہستی اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص ان کی ذات پر گندگی پھینکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اس راستے سے گزرے، راستہ بھی نہ بدلیں اور گندگی کو برداشت کرتے رہیں، وہ طاہر اور مطہر ہستی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ جانور تک ان کے گلے کے لگ کے رویا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر استوانہ اور وہ کھجور کا تنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک اور گلے کے ساتھ لگ کے رویا تھا، جب اللہ کے نبی ممبر بنا کے اس پہ کھڑے ہونے لگے۔ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو برا بلا کہے، کوئی آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے، کوئی آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈالے اور اس کے گلے کے اندر پھولوں کے ہاتھ ڈالیں، یہ رحمت للعالمین کا تقاضا نہیں ہے۔ اور آپ قرآن کریم کی ابتدا پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ مجھ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، عنایت کرنے والا، بخشش کرنے والا نہیں۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے کہا کہ مالک یوم الدین، ایک آدمی عدالت کے پاس جاتا ہے کہ میرا مال کسی نے ہتھیا لیا، میری بیٹی کوئی اٹھا کر لے گیا، یا میرا مالی نقصان ہوا، کہ عدالت میرے ساتھ رحم کرے، عدالت میرے حال پر مہربانی کرے۔ تو کیا عدالت مجرم کو چھوڑ دے گی، یا عدالت مجرم سے حساب لے گی اور اس کو سزا دے گی اور جیل کے اندر بند کرے گی اور اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گی؟ اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دینا بھی عدالت کا رحم ہے۔ اگر وہ رحم نہیں کرے گی عدالت، تو معاشرے کے اندر بے چینی اور بے قراری اور خلفشاری اور انتشار پھیلے گا۔ اور اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اگر دنیا کے اندر لوگوں کو جوتے پڑتے ہیں، اللہ کا نام لینے والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، تو کیا قیامت کے دن میں مجرم اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو اور دونوں کے اندر جگہ دے دوں، تو میری رحمانی اور رحیمی کے یہ بات خلاف ہے۔ اور خود اللہ نے اپنے بارے میں یہ بات فرمائی کہ کتب ربہ علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا، لیکن سزا دینا اور مجرم کو پھانسی پر لٹکا دینا اور سنگلاخ وادیوں کے اندر پھینک دینا اور فرشتوں سے مروانا اور جہنم کا ایندھن بنوانا، یہ بھی رحمت اللہ۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی بنا پر کسی کا ہاتھ اور پاؤں اور بازو کاٹ دے، وہ شفیق اور مہربان گنا جاتا ہے کہ اس کے باقی وجود کو بچانے کے لیے اگر جسم کے کسی حصے کی قربانی کرنی پڑتی ہے تو اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن اشرف کے ساتھ جو کیا، یہ رحمت للعالمین کا تقاضا تھا۔ یہ کون سی شرافت کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہونی چاہیے، مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے، کہ جائے کہ کوئی آدمی گالیاں بکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن 4 افراد اور 2 عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتی تھی، برا بلا کہا کرتے تھے، وہ شعراء اور باتیں کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رحمت للعالمین کائنات کے اندر مشہور ہے، ان کا یہ فرمان گرامی ہے کہ مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تو ان کی گردن اتار دو۔ کہ اللہ اور نبی کی اہانت کرنا کو معمولی بات ہے؟
اور پھر آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی، دو آدمی آتے، ایک یہودی اور ایک مسلمان ہے، کہ فیصلہ کیجئے جی۔ یہودی حضرت عمر سے کہتا ہے کہ بھائی فیصلہ بعد میں کرنا، ہم دربار نبوی سے آ رہے ہیں، آپ کا یہ نام نہاد مسلمان اپنا دعویٰ لے کر وہاں گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور اس کی بات سننے کے بعد فیصلہ میرے حق کے اندر کر دیا۔ عمر فاروق خاموشی سے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن اتار دی۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول وہی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی یہ توہین کر رہا ہے، آپ کے فیصلے کو نہ تسلیم کر کے اس نے بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی اور کبیرہ گناہ کیا ہے، اور اس کا اس کائنات کے اندر زندہ رہنا جائز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ رسول جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کی گردن اتارنے پر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا۔ ابو داؤد کی ایک روایت، ایک نابینا صحابی تھے، اہل کتاب یعنی یہودیہ سے ان کی شادی ہو گئی، دو ان کے بچے ہو گئے، اور وہ بیوی مسلمان نہیں ہوئی، الٹا بات بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتی، بدتمیزی کرتی، بد تہذیبی کرتی اور گالیاں بکتی تھی۔ نبینا صحابی کو اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، دو بچے بھی تھے اس میں سے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی تو اس نے ہتھیار پکڑا اور ایسا اس کے پیٹ کے اندر دبایا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کہ بھئی اسے کس نے قتل کیا؟ اس کا نابینا میاں اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قتل میں نے کیا اور میں نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے، باوجود اس کے کہ میرے بچوں کی ماں تھی، میرا بھی اس کے ساتھ بڑا پیار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اس کے خیالات اور بیانات انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل برداشت تھے، اور آج جب اس نے آپ کی توہین کی تو میری برداشت سے باہر ہو گیا، تو میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ قتل کا واقعہ ہوا، اور اقرار کے بعد وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائگاں چلا گیا، برباد چلا گیا۔ یعنی یہ واقعات کہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کے وقار کا پاس اور لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر جائز۔ اور ایک اور بات بتاتے چلیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر ایک آدمی نے گستاخی کی۔ ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے بعد میں کہا کہ اگر میں تمہیں حکم دیتا تو کہ واقعی تم یہ حرکت کرتے؟ تو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، آپ کی گستاخی کر رہے تھے اور یقیناً میں ایسا ہی کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے نبی کے ان کی ذات کی توہین ہو، ان کے بارے میں بری بات کہی گئی ہو، ان پر کوئی گستاخی کی گئی ہو، تو اس کو واقعی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے اور نسائی کے اندر بھی روایت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا محبت والا دین ہے۔ اس قانون کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، لاگو ہے، اس کی بے شمار شکوں پر بے شمار معزز لوگوں کو اختلاف ہوگا، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ شریعت کورٹ نے بار بار یہ بات کہی ہے اس قانون کے بارے میں،
اس میں صرف یہ ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ اب ہماری شریعت کوڈ بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر تمام تر انبیاء کرام کی ذات کو لانا چاہیے، صرف اللہ کے نبی کی ذات کا یہ احترام اور مقام نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام، تمام رسول اعظام، ان کی شان کے اندر کوئی بھی آدمی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کے قانون کے مطابق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی یہ سزا ہے، تو اس کے اندر یہ شک بھی ہونی چاہیے کہ ان کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ابراہیم خلیل اللہ یا لوط یا ہود یا کسی اور پیغمبر کی شان کے اندر بھی کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ عدالتوں کے معاملات عدالتوں تک ہی محدود رہنے چاہیے، انسانی ہاتھوں کے اندر نہیں آنے چاہیے، ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے، لیکن اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اور پھر اسلامی تاریخ بری پڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے بعد آنے والے واقعات اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہونے والے واقعات، اور ایک واقعہ اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرو بن العاص مصر کے حکمران تھے، ایک ذمی ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، مسلمان نے اسلام کی دعوت دی اور عیسائی نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی شروع کر دی، اور مسلمان کو بڑا غصہ آیا، قریب ہتھیار تو کوئی نہیں تھا، مکہ اس کے دانتوں پر مارا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا، جلیل القدر صحابی عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمی لوگ، ہم نے انہیں عہد دیا ہے، ہم نے ان کا پاس کیا اور لحاظ کیا ہے، اور تم نے ذمی پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم نے انہیں ان کی مال کا، ان کی جان کا، ان کی عزت کے تحفظ کی وفاداری کی قسم کھائی ہے، اس کا خیال کریں گے، لیکن اگر یہ لوگ ہمارے دین پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کریں گے تو ہماری کوئی امان نہیں۔ اور ایک ذمی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو بتایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سن لیتا، حضرت عمر فرماتے ہیں، تو اللہ کی قسم میں اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا ادب اور احترام اور ان کی عزت کا لحاظ اور خیال کرنا ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ۔ اب چلیں آخری بات کو سمیٹتے ہوئے 2-3 مثالیں ایسی دوں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اہانت بھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی۔ کچھ واقعات میں نے عرض کیے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا حکم بھی سنایا، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے اپنی زبانوں کو دراز کیا اور گستاخانہ حرکت کی اور جملے کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا نہیں دی۔ غنیمتوں کے تقسیم کے موقع پر ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ حضرت زبیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے، تو ایک بدو نے کہا کہ چونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ نے اس کے حق کے اندر فیصلہ کیا۔ اور ذوالخویسرہ ایک خوارجی نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کی تقسیم نہیں ہے۔ یا خود ابی بن کعب نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنے ناک کے سامنے سے مٹی جاڑتے ہوئے، یا اس نے وہ بات کہی تھی کہ مدینہ پہنچ کر عزت دار ذلیل لوگوں کو نکال دے گا، اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت۔ حضرت عمر نے بار بار کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ بیگانوں کے ساتھ لڑتے لڑتے
اب اپنوں بھی جانوں کے ساتھ بھی کھیلنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت، ضرورت کے تحت، حالات و واقعات کے باعث درگزر سے کام لیا، اور پھر چند آدمیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط لہجے کے اندر، سخت لہجے کے اندر بات کرنے کی اتفاقی بات ہے، غصے کے اندر بات ہو گئی، جذبات کے اندر بات ہو گئی، پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے، بدعقیدگی کی بنا پر نہیں ہے، اور نفرت کی بنا پر نہیں۔ اور پھر اگلی بات، جیسے اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ میرے احکامات ہیں، ان میں کمی کوتاہی میرے اختیار ہے، میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو اس کا بدل لوں گا۔ پھر جب یہ اختیار ہی اللہ کے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اگر انہوں نے حالات اور ضرورت کے مطابق اپنے دشمن سے تعرض نہیں کیا اور ان کو سزا نہیں دی، وہ تو ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن ہمارے لیے تو ایک قانون اور ایک ضابطہ اور ایک دستور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ سے چھوڑ گئے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ان کا بنتا ہے اس کو قطعاً نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ سورہ حجرات کی آیات مبارکہ کے اندر دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان کو اونچا کرنا، یا اپنے خیالات اور اپنے فرمودات یا اپنی بات کو ترجیح دینا، یا اپنے نامہ اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور احترام کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔